ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان دارالعلوم دیوبند سے شعبہ تحفظ ختم نبوت کے نائب ناظم اور فرقہ باطلہ کے حوالے سے بہت گہری نگاہ رکھنے والے، خاص طور پر قادیانیت کی سرگوئی کرنے والے حضرت مولانا شاہ عالم صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہیں۔ ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سے چل کر یہاں تک کی صدر کی سہولتوں کو برداشت کیا ہے۔ ہم نے حضرت کی رہنمائی میں دارالعلوم دیوبند کے اندر رہتے ہوئے شعبہ مناظرہ کے اسٹیج سے بارہا حضرت سے استفادہ کیا ہے۔ آج لمبے وقت کے بعد پھر یہ موقع نصیب ہوا ہے کہ حضرت کی علمی گفتگو سے ہم سب مستفید ہوں گے۔ آپ نہایت ہی توجہ کے ساتھ توجہ کے ساتھ بات کو سنیں گے۔ نہایت علمی اور اہم گفتگو حضرت والا کی زبان مبارک سے ہمارے سامنے آئے گی۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں حضرت مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری دامت برکاتہ العالیہ نائب ناظم شعبہ تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند سے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی ناصحانہ علمی گفتگو سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام اور اسٹیج پر تشریف فرما حضرات اکابر، میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس کا اقتضاء النص عبادت النص کے ساتھ اس کا اقتضاء النص کیا ہے، دلالت النص کیا ہے، میں کوشش کروں گا اس کو اپنے وقت کے اندر محدود رکھتے ہوئے آپ کے گوشت گزار کریں۔ اس میں ممکن ہے کہ وقت کم ہونے کی وجہ سے بسا اوقات کچھ باتیں رہ جاتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں، تو آپ اہل علم ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے مطالعے سے اس کو پورا کر لیں گے، اور اگر کسی وجہ سے مطالعے سے بھی کوئی بات نہیں آتی ہے سمجھ میں تو مجھے سے آپ رابطہ کریں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری تشریح کون کیا کرے گا مجھے کچھ پتہ نہیں، اپنی تشریح الحمدللہ میں اچھی طرح سے کر لینا چاہتا ہوں۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس زور اور طاقت کے ساتھ دین اسلام کی پسندیدگی کے بارے میں اظہار فرمایا ہے وہ ہم اور آپ کو سمجھتے ہیں۔ یہ دین ایسا دین ہے کہ قیامت تک کے لیے اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اس کو چھوڑ کر کوئی اور دین اگر اپنائے گا تو اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد۔ ظاہر سی بات ہے دین کے اندر اس سے پختگی معلوم، صلابت معلوم ہو، دوام کی بات کی جا رہی ہے، جو چیز دائمی رہنے والی ہے تو یقیناً آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی پختگی ہو، کتنی مضبوطی ہو۔ اب جن
کتاب آپ لگا رہے ہیں اس کے مطالعے کے اعتبار سے میں ایک چیز کی طرف اور اشارہ کرتا ہوں اور اس اشارے کے بعد یہ مبتدا اور خبر مل کر کے جو نتیجہ نکلے گا اس نتیجے پر گفتگو کروں گا. دین کی پختگی پر آپ ایک ناحیے سے ایک زاویے سے اور غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اعتماد ہے. فرماتے ہیں کہ کئی فتح یعنی تم تصور کیسے کر رہے ہو کہ یہ دین نابود ہو جائے گا, یہ امت ہلاک ہو جائے گی, تم سوچ کیسے رہے ہو؟ یعنی سوچنا بھی امکان میں نہیں. انداز دیکھیے کئی فتح تم کیسے سوچ رہے ہو کہ امت کیسے ہلاک ہو جائے گی. ایک تعبیر اس کی لن اہلی کا امت میں لن اور لن جہاں استعمال ہوتا ہے تو نفی میں کتنی تاکید پائی جاتی ہے, امکان سے مدد کر دیا جاتا ہے نا. تو محدثین نے ایک تاکید اسی حدیث شریف یہ بھی تھی کہ لن اہلی کا امت یہ امت ہلاک ہو ہی نہیں سکتی ہے. سوچ کیسے رہے ہو؟ اور پھر تین دلیلیں دی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ غور فرمائیے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کئی فتح امت آنا فی اولیہ, جس کے شروع میں میں ہوں, جس امت کے جس ملت کے, کیسے سوچ رہے ہو تو نابود ہو جائے گی. یعنی حضور کو کتنا اعتماد ہے خود اپنے اوپر اور جس سسٹم کو آپ نافذ فرما رہے ہیں اس سسٹم کے اوپر, اس طریقے کار کے اوپر کتنا اعتماد ہے. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے سینے میں بڑی قوت اور پیچھے اتنی مضبوط طاقت ہو کہ دو جملوں میں فیصلہ کر رہا ہے کہ سوچ کیسے رہو تم. ٹھیک ہے, اس سے پہلے بہت ساری ملتیں امتیں آتی رہی ہیں, اس کا حصہ بنتی رہی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں اور ہر نبی کے آنے سے امت بنی ہے, ایک ملت وجود میں آئی ہے. تو اصل میں وہ سوال ہے اس کے پیچھے کہ وہ ملتیں آئی اور مٹتی چلی گئی, تو اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے. اب یہ بھی ایک ملت آئی ہے تو کیا اس کے بارے میں بھی امکان ہے؟ اللہ کے نبی کی تعبیر آپ غور کیجیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوچا تم نے کیسے ہو سکتا ہے. اور پہلی دلیل کا آنافی اولیہ, یاد رکھو اس کے شروع میں کتنی مضبوطی ہے, اپنے اندر کتنی صلابت اور پختگی لیے ہوئے. دوسری بات پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو, اگر کسی وجہ سے حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ اس ملت پر چلنا امت کے لیے دشوار ہو جائے گا, اس دین پر قائم رہنا دشوار ہو جائے گا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر بھی خیال مت کرنا کہ یہ معلوم ہو جائے گی. پھر بھی یہ مت سوچنا, کیوں کہ سسٹم ایک دوسرے سسٹم کا ذکر فرمایا. ایک تو اس کے شروع میں میں ہوں, یہ خود اس بات کی ضمانت ہے کہ اب میرے جیسا جس کشتی کا پیمانار ہوگا وہ کشتی کبھی ڈوبنے والی نہیں ہے. پھر بھی اگر ضرورت پڑی تو اب آپ نے نشاندہی فرمائی کہ والمہدی جو فی وسطیہ, کہ محمد بن عبداللہ جن کا لقب ہوگا المہدی, اس زمانے میں ہدایت یافتہ وہ ہوں گے اور ہدایت کے
راستے پر لوگوں کو چلائیں گے تو اس لیے ان کو ملت امت سے لقب ملے گا المہدی کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ اس کے بیچ درمیان میں آئیں گے اور پھر اس ملت اس امت کو اس کے دین کے اوپر قائم کریں گے، چلائیں گے۔ لیکن یہ مت سوچ لینا کہ یہ تباہ ہو جائے گی، یہ ذہن سے نکال دو، یہ خیال نکال دو کہ تباہ ہو جائے گی، معدوم ہو جائے گا یہ دین۔ یہ دین آیا ہے معدوم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ پھر تیسری دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ دیکھو اگر حالات متقاضی ہوئے اور اس روئے زمین پر وہ فتنہ آ گیا جس کے بارے میں نشاندہی کی گئی ہے کہ منذ زارع اللہ ذریۃ آدم، جب سے یہ زمین بنائی گئی ہے اور اس پر ذریت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کے اور قیامت تک کے لیے اس درمیان میں جو سب سے بڑا فتنہ اس روئے زمین پر آئے گا اس فتنے کا نام ہے دجال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مان لو کہ اگر حالات ایسے آ پڑے کہ اس روئے زمین پر آنے والے تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا وہ دجال کا ہوگا، وہ بھی آ جائے تو تب بھی یہ دین معلوم نہیں ہوگا، تب بھی یہ ملت برباد نہیں ہوگی، غائب نہیں ہوگی۔ تیسری دلیل اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ والمسیح فی آخرہ، اس کو اپنے دین پر چلانے کے لیے قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے، نظام بنایا ہے، اس نظام کے لیے 3 حصے ہیں بڑے بڑے۔ شروع میں میں ہوں، وسط میں اس کے درمیان میں حضرت مہدی ہے، اور ضرورت پڑے گی تو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر محفوظ رکھا ہوگا، والمسیح فی آخرہ، اس کے آخر میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگی، اور وہ آ کر کے اس ملت امت کو دین پر قائم کریں گے، چلائیں گے۔ لیکن یہ تم مت سوچ لینا کہ یہ دین ہلاک ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا۔ یہ تصور کیسے کیا تم نے؟ جس میں 3 بڑے بڑے ایسے کھیلوان ہوں تو کیسے تم نے تصور کیا کہ ہلاک ہو جائے گا؟ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگی یہ ملت امت۔ مجھے یہ اس آیت کے تحت یہ روایت پیش کر کے آپ کے ذہن میں یہ بات اتارنی تھی کہ دیکھو حالات جس طرف بھی جائیں، ملک کی جو بھی نوعیت بنے، معاشرے کا جو بھی حال ہو، ماحول جیسا بھی ہو، اللہ کا شکر ہے 1450 سال تو گزار دیے نا ہم نے، 1450 سال اس دین پر، اس ملت پر گزار دیے۔ یہ مائک کی آواز کہیں سے ٹکرا رہی ہے، مجھے اگر تھوڑا سا کم کریں تو آواز تو پہنچ رہی ہے آپ کو بھی؟ لیکن آواز تیز ہو رہی ہے۔ آواز کو اتنا ہی رکھیے کہ آواز ہماری آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا، کہ کانوں کو چھیلتی ہوئی باہر نکل جائے۔ اتنے تیز مائک میں نہیں کوئی اس طرح کی بات سننی چاہیے، وہ تو جلسوں کی مکہ مائک ہوا کرتا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھ میں آیا کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، اس کا نام جلسہ ہے۔ آپ لوگوں کو کچھ بات سمجھانی ہے، بات میری پوری ہوئی؟ یعنی دین کی صداقت، دین کی پختگی اور دین میں جو دوام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس سے اندازہ یہ لگا کہ یاد رکھیے دیگر ملتوں کی طرح سے یہ ملت نابود ہو جائے، یہ دین نابود ہو جائے، دنیا سے ناپید ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک آیت اور ایک روایت سے آپ کو کچھ سنانا چاہا ہے، اور اب آپ غور کیجیے کہ 1450 سال گزار لیے ہم نے، دین کا کوئی ایک جزو بھی الحمدللہ
ناپید نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. یہ وہی سسٹم ہے, اسی سسٹم کا حصہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعتماد تھا کہ ہمارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے پہلوں سے لے کے اپنے بعد والوں کو پہنچائیں گے, اور یہ پہنچتا رہے گا لگاتار. ایسا سسٹم ہے, ایسا مضبوط سسٹم ہے کہ اس میں کوئی کوتاہی اور کمی آنے نہیں پائے گی. ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگ کی کہ آج کے ڈیٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, عصر کی نماز 4 پڑھیں فرض, اور مغرب کی فرض نماز کتنی پڑھیں گے؟ 3 پڑھیں گے. اور کل کتنی پڑھی تھی یاد نہیں ہے؟ 3 ہی پڑھی تھی. اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو 3 ہی پڑھیں گے. آپ دیکھیے کہ 14,500 سال اس ملت امت نے گزار لیا. پوری دنیا میں مغرب کی نماز ہمارے نبی نے 3 پڑھائی ہے, تو 3 ہی پڑھتے چلے آئے ہیں, اور قیامت تک 3 ہی. عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو وہ بھی 3 ہی پڑھائیں گے. اس 3 کو 2 کرنا چاہیں, 3.5 اور 4 کرنا چاہیں, کوئی کر سکا ہے؟ یہ اب کر سکتا ہے؟ یہ آگے کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. فجر کی 2 رکعت پڑھائی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم 2 ہی پڑھ رہے ہیں. ہمارے باپ نے 2 پڑھی, دادا نے 2 پڑھی, اس سے پہلے انہوں نے اپنے باپ سے لیا 2, انہوں نے اس سے پہلے لیا 2, انہوں نے حضرات تبع تابعین سے لیا, انہوں نے تابعین سے لیا, انہوں نے حضرات صحابہ سے لیا, انہوں نے نبی سے لیا. کوئی ڈسکنیکٹڈ ہے جی؟ اچھا, آج کے ڈیٹ میں آپ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بلا کے دیکھ لیجیے, جن کو آپ نے بشرطے کے یاد کرا دی ہو نماز, پڑھا نہیں دی ہو, نماز یاد کرا دی. کوئی بڑے سے بڑا دانشور اتر کر آئے آسمان سے اور یہ کہے کہ صاحب آج کے ڈیٹ سے میں ابھی آسمان سے اتر کے آیا ہوں, جبریل علیہ السلام سے مصافحہ بھی کر کے آیا ہوں, اور سب میرے زیر نظر ہیں, آج سے فجر کی 2 نہیں 3 پڑھی جائے. کوئی پڑھ دے گا جی؟ مغرب کی طرح کوئی 4 پڑھ کے دکھا دے, پڑھ دے گا ہمیں؟ نہیں پڑھا سکتا ہے, نہیں پڑھے گا. یہ کیا بات ہے؟ یہ وہی غور کیجئے, یہ دین میں جو صلابت اور پختگی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ وہی پختگی ہے. اور جو سسٹم اس کا قائم کیا ہے وہی سسٹم ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, کرم ہے کہ ہم لوگ اسی سسٹم کا حصہ ہیں. الحمدللہ. یہ مدارس, یہ مساجد, یہ علماء, یہ دینی درسگاہیں, یہ تعلیم و تعلم, یہ تدریس, یہ اپنے اہلوں سے لینا اور اپنے بعد والوں تک دینا, یہ اسی سسٹم کا حصہ ہے. اب آپ جغرافیائی اعتبار سے دیکھ لیجیے, ماحولیاتی اعتبار سے دیکھ لیجیے, سیاسی اعتبار سے دیکھ لیجیے, کیسے کیسے لوگ نہیں آئے ہیں اس کو زمین پر. فرعون بھی تو اسی زمین پر آیا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی جو تاریخ ہے, جب سے یہ دین آیا ہے, تو اس میں کتنے بڑے بڑے فرعون گزر چکے ہیں, کتنے بڑے بڑے حامان گزر چکے ہیں. لیکن آج تک 2 جو ہمارے نبی نے پڑھائی ہے کوئی 3 نہیں کر سکا. جو نبی نے 3 پڑھایا اس کو کوئی 2 اور نہ کر سکے گا انشاءاللہ. اس جزیے میں میرے احباب آپ کو کچھ غور کرنے کا مقام پیغام ہے. میں نے یہ انداز اس لیے اپنایا ہے کہ آپ اہل علم ہیں, چونکہ مدارس سے, پڑھنے لکھنے سے اور تعلیم و تعلم سے آپ کا راستہ ہے, رابطہ ہے, تو بہت جلدی آپ اس نتیجے کو اخذ کر لیں گے, بجائے اس کے کہ میں کہوں. میری عادت ہے کہ ہمیشہ مبتدا بہت لمبی کرتا ہوں. مبتدا ہمارا اتنا لمبا ہوگا
اتنا زیادہ لمبا ہوگا حال فی الحال لیے ہوئے، وجہ کیا ہے؟ اگر میں نے یہ خبر بھی لگا دی آپ کو دے دی تو پھر مزہ کیا ہے؟ جب اشعار اچھے ہوتے ہیں، اشعار اچھے ہوتے ہیں تو شاعر ابھی ایک جملہ کہتا ہے تب اگلا جملہ مجمع لگا دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو مبتدا حال فی الحال موصول صفت لمبا کرنے کا منشا ہی یہ ہے کہ خبر میں نہ لگاؤں، آپ لگائیں اور دیکھیے کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ان حالات میں ہمیں ایک پوائنٹ ملتا ہے غور کرنے کا کہ دین کے اندر جو صلابت اور پختگی آئی ہے اس کو تلاش کریں تو اسباب متعدد ملیں گے، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایسے اسباب بھی ملیں گے جو متفق علیہ ہوں گے۔ اگر کچھ مختلفی ملیں گے تو کچھ متفق علیہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک سبب آپ غور کریں گے تو یہ چیز ملے گی کہ جن چیزوں میں ہم نے دوام اور تسلسل باقی رکھا ہوا ہے، جن چیزوں میں ہم نے دوام اور تسلسل باقی رکھا ہوا ہے، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی معاشرہ، دنیا کا کوئی ماحول، دنیا کی کوئی بھی قوت آئے اس میں ہم کو ڈسکنیکٹ کرنا چاہے، گمراہ کرنا چاہے، بھٹکانا چاہے تو ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اس میں تسلسل ہمارا اتنا مضبوط ہے جس کو آپ تواتر کہتے ہیں، لفظی اور معنی اتنا مضبوط ہے کہ اس میں اب کوئی بھی آ کر کے ہم کو ڈسکنیکٹ کرنا چاہے کبھی کر نہیں سکا ہے، اور نہ اب کر سکتا ہے نہ مستقبل میں کر سکے گا۔ ہاں، جن چیزوں میں ہم سے کوتاہی ہوئی، جن چیزوں میں ہم سے کوتاہی ہوئے تو معاف کیجیے گا، اس میں جو چاہے گا آئے گا، جب چاہے گا آئے گا، ہم کو بھٹکائے گا، ہماری ملت کو بھٹکائے گا، امت کو بھٹکائے گا جب چاہے گا۔ تو حل ہمیں جو نکالنا ہے وہ اپنی ذات سے نکالنا پڑے گا، نہ کہ جماعت سے نکالنا پڑے گا۔ ذات سے آپ نکالیں گے تو وہ حل بنے گا، اور آپ چاہیں گے دوسرے سے تو وہ حل نہیں ہوگا، وہ فساد کا دروازہ کھلے گا۔ میرے کہنے کا منشا یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے اعمال کے اندر ہم نے تسلسل باقی رکھا، توارد اور تسلسل باقی رکھا، تو آپ فرض کر لیجئے اس ملک کو آپ ہندو راشٹر نہیں، یہودی راشٹر بھی بنا دیجئے، عیسائی راشٹر بنا دیجئے، دنیا کا جو سا راشٹر آپ بنانا چاہیں آپ بنا لیجئے، کوئی 2 کو 3 نہیں کر سکتا، کوئی 3 کو 2 نہیں کر سکتا۔ یہ پکی بات ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے میرے دوستو، اگر عقائد میں بھی ہم نے اس کے تعلیم و تعلم میں یہ سسٹم باقی رکھا، تسلسل اور توارد باقی رکھا، تو دنیا کی کوئی طاقت ہماری آنے والی نسلوں کو ہم سے چھین نہیں سکتی ہے، ہم سے لے نہیں سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر یہاں ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو پھر اللہ معاف فرمائے، پھر کیا حشر بنے گا اس ملت امت کا؟ جو بنے گا وہ بنے گا، وہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہمارا نام ان بد نصیبوں میں لکھا جائے گا کہ جو اس سسٹم کا حصہ نہیں بنے، اور اگر ہم نے اپنی یہ کوتاہی دور کر لی تو ہمارا نام ان خوش نصیبوں میں لکھا جائے گا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ جس کے شروع میں ہوں، اس ملت کے، اس امت کے، اس دین کے نابود ہونے کے بارے میں تم سوچتے کیسے ہو؟ کیسے سوچ رہے؟ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک چیز بہت چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہم نے اعمال میں جس انداز میں محنت کی ہے اس انداز
جس انداز میں ہم نے اعمال میں محنت کی ہے اس انداز میں ہماری محنت عقائد میں نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو مسلمان باقی رکھا ہوا ہے دلائل کی بنیاد پر نہیں, معاشرے کی بنیاد پر باقی رکھا ہوا ہے. ایک بچی ہے مسلم گھر میں پیدا ہوئی, پلی بڑھی, ناز و نعمت کے ساتھ اس کی ترقی کی ساری فکریں کی گئی, یہاں تک فکر کی آپ نے اس کو آپ نے اسکول میں داخل کروا دیا, کالج کے اندر لے گئے, اب وہاں سے ترقی کی فکر اسے ستا رہی ہے, وہ یونیورسٹی میں قدم رکھ رہی ہے. اب تک وہ مسلمان ہے دلائل کی بنیاد پر نہیں, صرف اب جب اس کا واسطہ وہاں جا کے دلائل سے تبادلے کا ہوتا ہے تو قادیانی آتا ہے کہتا میں بھی تو مسلمان ہوں, تم بھی مسلمان ہو, اور دلیل اب دلیل دینے میں وہ اپنی دلیل دیتا ہے یہ اپنی دلیل نہیں دے پاتی. ہاں جو دلیل آپ نے دی ہے کہ 3 رکعت تم نماز پڑھتے ہو مغرب کی, قادیانی کہتا میں بھی 3 ہی پڑھتا ہوں. اب وہ بچی پلٹ کے یونیورسٹی سے کالج سے آ کر کے یہ پوچھتی ہے کہ اب تو انہیں کون بچائے گا اور کون بتائے گا. ابھی وقت ہے بتانے کا, آپ نے ان کے ترقی کی فکر کی, ان کو الفابیٹ پڑھا دیے, ان کو آپ نے انگلش پڑھا دی, ان کو آپ نے جغرافیہ پڑھا دیا, ان کو آپ نے یعنی حساب کتاب پڑھا دیا, ہر چیز پڑھا دی آپ نے. لیکن عقائد کی لائن سے جب کہا جا رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہاں قادیانی لہذا ہم کو ضرورت نہیں ہے. ہم نے پوچھا, میں نے آپ کو یہ کہا کہ تحفظ ختم نبوت پر آپ کو محنت کرنی ہے, اس میں قادیانی کا لفظ کہاں سے آیا؟ یعنی بدقسمتی کہہ لیجئے یا کیا کہہ لیجئے, خدا جانے کہاں سے یہ جہالت آئی ہے کہ تحفظ ختم نبوت کا ترجمہ کر دیا گیا ہے قادیانیت اور رد قادیانیت سے. یہ جہاں کہیں تحفظ ختم نبوت آئے گا تو اس کا ترجمہ کیا کہہ رہے گا؟ قادیانیت. اور کون سے لفظ کا ترجمہ ہے یہ آپ بتائیے گا. لیکن عجیب جہالت چل رہی ہے. پھر میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یاد رکھیے دنیا میں جتنے بھی فتنے آتے ہیں وہ پہلے حملہ ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر. یعنی بدعتی آئے گا تو اس میں کچھ اضافہ کرے گا تو کیا کہے گا کہ نبی نبوت لے کر آئے تو, لیکن اس میں یہ کمی رہ گئی تھی, اب میں بڑھا رہا ہوں, اسے دین بنا رہا ہوں. یہ تو ہے. قادیانی آئے گا تو اس میں کچھ کمی کرے گا, وہ یہ کہے گا کہ نبی نبوت لے کر آئے تو لیکن کچھ رہ گیا تھا وہ میں لے کر آیا. حملہ پر کہاں ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے نبوت پر ہی حملہ ہو رہا ہے نا. آپ کے اس میرٹھ شہر میں بے شمار فتنے ہیں جو انٹرنل ہیں یا ایکسٹرنل, یعنی داخلی ہیں یا خارجی. کوئی آگے کہے گا کہ 8 ہی پڑھو, وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ سیدھے لفظوں میں وہ کہنا یہ چاہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سسٹم لے کر آئے تھے وہ نابود ہو گیا, وہ نابود ہو گیا, وہ کمزور پڑ گیا. اب میں نے اس کو ڈائریکٹ کہاں سے سمجھا ہے؟ بخاری سے. کہاں سے سمجھا ہے؟ ترمذی سے. کہاں سے سمجھا ہے؟ مسلم سے. ڈائریکٹ ہمیں سر جو لے کے آئے تھے وہ نابود ہو گیا تھا. اب میں نے سمجھایا ہے کہ اب 20 میں کتنی پڑھی جائے گی؟ 8 پڑھی جائے گی. یہی تو ہے حملہ کرنے کا مطلب. جی کوئی آئے گا تو ذہنی اور فکری آوارگی لے کر آئے گا کہ نہیں, لفظ بھی وہی, تعبیر بھی وہی, اعراب بھی وہی, معنی بھی وہی, پھر مطلب کی ٹوپی وہ اپنی اڑائے گا, مطلب کی ٹوپی, اور یہ کہے گا کہ نہیں نبی جو دین لے کر آئے تھے وہ نابود ہو گیا تھا, لفظ وہی, معنی وہی, لیکن مطلب لوگوں نے سمجھا. اب میں نے سمجھا ہے
اب میں نے اس کو میں کہا کرتا ہوں فکری آواری. کیا کہتے ہیں؟ فکری آواری، یعنی اپنی فکر لے کر حملہ آور ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر. الغرض قصہ مختصر کہ جتنے فتنے آئیں گے وہ حملہ آور ہوں گے نبی کے ختم نبوت پر. تو نبی کی نبوت کو، ختم نبوت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ عنوان رکھا گیا تحفظ ختم نبوت. اس میں خالص عقائد اور علم کلام کی گفتگو ہوتی ہے. عقائد اور علم کلام کی گفتگو ہوتی ہے. ماضی میں جتنے فتنے گزرے ہیں چاہے وہ ہو یا مستقبل میں جتنے فتنے آئیں گے وہ سب سے بحث آئیں گے. لیکن ہم نے اس کو خاص کر دیا ہے کہاں؟ قادیانیت اور رد قادیانیت. بھی مجھے ہنسی آتی ہے کہ بورڈ لگے گا تحفظ ختم نبوت کا اور اس کے نیچے گفتگو ہو رہی ہوگی رد قادیانیت کی. کیا جوڑ ہے دونوں میں؟ بورڈ ہے تحفظ ختم نبوت کا اور گفتگو ہو رہی ہوگی. ظاہر سی بات ہے عنوان اور معنون میں جب مطابقت نہیں ہے تو یقیناً گفتگو میں وہ جذب پیدا نہیں ہوگا، وہ معنویت پیدا نہیں ہوگی، وہ حقیقت پیدا نہیں ہوگی جو آپ چاہ رہے ہیں، بلکہ بے ربطی پائی جائے گی اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ بے نتیجہ. مجھے آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ آپ دیکھیے میں نے صرف ایک آیت اور ایک روایت پڑھ کر کے پیغام یہ دینا چاہے دین اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آ کر کے اس کو مٹانا چاہے، نابود کرنا چاہے تو نابود نہیں کر سکتی ہے. جن لوگوں کے دل و دماغ میں یہ خناس ہے وہ اپنے دماغ کا علاج کرائیں، وہ اپنی فکروں کا علاج کرائیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ دین نابود ہو جائے، اس لیے کہ نبی نے جو سسٹم بنایا ہے وہ عقائد اور اعمال دونوں کے لیے بنایا ہے. عقائد اور اعمال دونوں نبی سے چلتے ہوئے آج تک ہم تک پہنچے ہیں اور انشاءاللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک اسی طرح یہ دین چلتا رہے گا، پہنچتا رہے گا. اب کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا بتائیں درمیان میں آئے تھے حضرت مہدی اور پورا دین لے کے بھاگ کے غار سرہ منرا آہوں میں چھپے ہوئے ہیں. تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ میرے دوستو آپ اپنے دین کا نام جو بھی رکھ لو، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن یاد رکھو ہمارا جو دین ہے وہ تو ایسا دین ہے کہ جب سے وجود میں آیا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم تک کوئی اس کو نابود نہیں کر سکتا. اب ڈھونڈو تم اپنے ماضی کو ٹارچ دے دے کے. اس یہی وجہ ہے کہ آج کے ڈیٹ میں جو ہمارے پاس صحیح مصدقہ رپورٹ ہے ایران کے جیلوں میں 4,500 مدعیان وحدانیت گرفتار ہیں. کتنے ہیں؟ 4,500 مدعیان جو جیل میں ہیں وہ ہیں. ہر سال اوسطاً 15 اور 20 پیدا ہوتے ہیں مدنیت کا دعویٰ کرنے والے. اور اسی سے متصل سرحد ہمارا ہندوستان ہے تو غنیمت ہے کہ یہاں ابھی کم ہی ہوتے ہیں. یہاں میں دیکھ رہا ہوں 20-30 سال کے اندر ابھی 4 ہی 5 پیدا ہوئے ہیں. جو علاقائی ہوتے ہیں خیر ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا. بڑے بڑے جو گھنٹار قسم کے ہیں تو اس میں بھی 4-5 چل رہے ہیں کافی دنوں سے، چونکہ ایران کی سرحد سے ملا ہوا ہے. دلی میں 5 کے دفتر ہیں، 5 مدعیان وحدانیت کے دفتر ہیں. لیکن کمال کی بات ہے وہ 5 آپس میں کبھی نہیں لڑتے. ان کی لڑائی اگر ہوگی تو کس سے ہوگی؟ یہ آپ سے ہوگی. میں نے ایک دفعہ ان کو کہا کہ بھائی قادیانی وہ بھی مہدی ہونے کا دعوے دار، شکیل بن عریف نیا بھی پیدا وہ بھی مہدی ہونے کا دعوے دار، بہائی وہ بھی مہدی ہونے کا دعوے دار، اور محمد جوان پوری کے ماننے والے وہ بھی مہدی ہونے کے دعوے دار. میں نے کہا تم 4 ہو تو آپس میں تو طے کر لو کہ کون تم میں مہدی ہے. تو کہتے نا ان سے ہماری کوئی مخاصمت نہیں ہے، اگر ہے تو کس سے؟ یہ علماء دیوبند ہیں، ان سے ہے. میرے دوستو
تعالیٰ آپ کو چمکتے سورج کی طرح یہ بات دکھائی دے گی کہ دیکھو دین نابود ہونے والا نہیں ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کا حصہ بنا لے. یہ اللہ کا کرم ہوگا کہ اللہ آپ سے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کر لے. مولانا ارشد سلمہ نے جب مجھے فون پر دعوت دی تو صرف ایک لفظ کہا کہ یہ موضوع اس طرح کا ہے، اہل علم اور علماء کا ہے. میں نے دوبارہ ان سے پوچھا بھی نہیں اور آپ کے درمیان آ گیا. کیوں؟ مجھے بھی اس بات کی خواہش ہے کہ اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس سسٹم کا حصہ بنا لے گا. اس کا احسان ہوگا، اس کا کرم ہوگا. اور اس میں ہمیشہ آپ شروع یہاں سے کریں کہ غلطیاں ہماری کیا ہیں جن کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں. یہاں سے شروع کریں گے تو اصلاح ہو جائے گی. اور دوسروں سے چاہیں کہ اپنی غلطیوں کی فکر آپ کو نہیں ہوگی تو کبھی اصلاح نہیں ہوگی. آج ہم لوگ دین تو دین میرے دوستوں حالت یہاں تک گزرتی جا رہی ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ ہم اپنے مسلک دیوبندیے سے بھی ہٹتے جا رہے ہیں. 2 منٹ میں اشارہ کروں آپ کو، آپ ذہن میں سمجھ لیجیے گا. آپ جو ہے اصول تفسیر میں ایک کتاب تدریس میں درس میں پڑھائی جاتی الفوز الکبیر. جی دیکھیے آپ نے بہت موٹی سی ہے جی. ہاں میں نے اس لیے کہا کہ ابھی ایک جگہ سابقہ پڑھا ایک صاحب سے جو گئے تھے کمانے کے لیے، گئے تھے عربی شیوخ کی چڈیاں ڈھونڈنے کے لیے سعودی میں، گئے تھے کمانے کے لیے اور آئے تو محدث ہو کر اور بحث کر رہے ہیں مجھ سے کہ بخاری شریف میں ہے. میں ایسی عصر کی نماز کے بعد ہی کا ٹائم تھا، بالکل اسی طرح سے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا تھا. اوپر دیکھی تو بچوں کے حاضری رجسٹر رکھے ہوئے تھے اوپر تاخچے کے اوپر. جب بخاری کا نام لیا انہوں نے تو میں جھٹ سے اٹھا اور وہ رجسٹر اٹھا دیا. اور میں نے ان سے کہا، اور بھی لوگ تھے 5-10 کم سے کم 10-12-15 لوگ تھے اس کمرے میں بیٹھے تھے. اور بدقسمتی سے ایک مدرسے کا ناظم تھا، وہ بھی بھٹکا ہوا تھا، گمراہ ہو رہا تھا، وہ بھی شکیلیوں کے چکر میں آ رہا تھا. اسی کو سمجھانا تھا، مدرسے کے ناظم کو سمجھانا اسی کو تھا. وہ رجسٹر اٹھا لیے. میں نے جیسے انہوں نے کہا کہ بخاری شریف پہ ابھی دکھائیے، تو میں نے کہا یہ ہے بخاری شریف، ذرا دکھانا اس میں کہاں ہے. وہ رجسٹر حاضری اٹھا کے میں نے کہا یہ ہے بخاری شریف، ذرا دکھانا اس میں کہاں. مارے ڈر کے اس کو چھو نہیں رہا ہے. تو وہ ناظم صاحب کو ہنس پڑے. میں نے ان کو تنبیہ کی کہ عقل آئی، عقل تمہیں آئی کہ کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں گمراہ ہو رہے ہو. یہ گیا تھا کمانے کے لیے، آیا ہے محدث ہو کر، اسے پتا بھی نہیں کہ بخاری کی سب کا سائز کیا ہے. یہ تمہارا رجسٹر دیکھ کر کے چھو نہیں رہا ہے. اس لیے خیر یہ تمہارا ایک لطیفہ آپ کو سنایا کہ حقیقت ہے، امر واقعہ ہے. بتا یہ رہا تھا کہ اس میں آپ دیکھیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بڑی کام کی بات فرمائی ہے. یہ ماضی کے جتنے ہیں بڑے بڑے جو فرقے ہیں، یہود بھی رہے ہیں، نصارہ بھی رہے ہیں، مجوس بھی رہے ہیں، آتش پرست بھی رہے ہیں، سارے مذاہب رہے ہیں نا. تو سب کی تردید کرنے کے بعد اور یہ فرمایا ہے کہ دیکھو اسلام نے آ کے ان کو معدوم تو کر دیا، ختم تو کر دیا، ان کی کمر تو توڑ دی، کمر تو توڑ دی، لیکن یاد رکھو یہ فتنے معدوم نہیں ہو گئے. یہ فتنے معدوم نہیں ہو گئے. ان کے زہریلے اثرات الفاظ بدل کر پائے جاتے ہیں، اب بھی پائے جاتے ہیں اور آگے بھی پائے جاتے رہے. اب بھی پائے جاتے ہیں اور آگے بھی پائے جا رہے ہیں. ہم لوگوں کا جو مشرب ہے، مسلک دیوبند الحمدللہ اتنا پختہ ہے. میں نے بتایا کہ 2 کو کوئی 3 نہیں کر سکتا، 3 کو کوئی 2 نہیں کر سکتا. اسی طرح عقائد میں بھی تسلط، عقائد میں بھی پختگی کا نام دیوبندیت ہے. فکر میں بھی تسلط اور پختگی کا نام دیوبندیت ہے. اس سے اگر آپ پھٹ گئے تو یاد رکھیے جس دلیل کی بنیاد پر ایک دفعہ آپ پھٹیں گے اسی دلیل سے 100 دفعہ آپ کو اپنی جگہ سے ہٹنا پڑے گا. میں اشارہ اس بات کی طرف کر رہا ہوں کہ ہمارے
سمجھ کر بجھا دیا ہم نے، وہی چراغ جلائیں تو روشنی ہوگی۔ اب ہو کیا رہا ہے، اپنے بڑوں کو ہم اتنا بڑا بنانے لگے ہیں کہ خاتم بدین خدا کی پناہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کتنا بڑا بناؤ گے اپنے بڑوں کو، کچھ لمٹ ہے یا نہیں ہے جی؟ وہ حضرت کی تاں جو گھسٹ رہی ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ جب پوسٹر ختم ہو جاتا ہے تب بھی تاں خدا کے واسطے رکھو ان کو، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، لیکن ایک دائرہ ہے۔ اس حد تک لے جاؤ کہ ہمارے بعد والے آ کر کے اس غلو میں مبتلا ہو جائیں جس کو اس زمانے میں آپ محسوس کر رہے ہیں، اس زمانے میں آپ محسوس کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر میں آپ کو ایک بات عرض کر کے رخصت ہونا چاہوں گا کہ دیکھیے، دین میں الحمدللہ نہ ماضی میں کمی نہ اب ہے نہ کوئی کر سکتا ہے۔ آپ یقین کر لیجیے، اگر کوئی کمی ہے تو ہمارے میں ہے، ہمارے علم میں ہے، ہمارے مطالعے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں ہے، ہمیں ان میں درستگی پیدا کرنی پڑے گی۔ اور ایسا نہیں کہ جماعت سے بلکہ ذات سے آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا۔ مجموعی طور پر ایک فتنہ آپ محسوس کریں گے کہ بین الاقوامی سطح پر اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ اس ملت، اس امت کو اس کے علماء سے کاٹ دو تو یہ اپنے آپ مر جائے گی۔ امریکہ بہادر یا اسرائیل یا لندن یا ڈنمارک یا یہ جتنے بھی ہیں، یا اپنے ملک کو لے لیجئے، بازو کے ملک کو لے لیجئے، اپنے معاشرے ماحول کو لے لیجئے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم بددین ہو جاؤ، دین کو چھوڑ دو۔ سب یہ کہتے ہیں کہ تم دین پر قائم رہو، تم دیندار رہو، لیکن دین پر قائم رہو علماء دین کے بغیر، دین پر قائم رہو علماء دین کے بغیر، دیندار رہو علم دین کے بغیر۔ یہ ہے فلسفے، دین پر قائم رہنے کی سب بات کرتے ہیں لیکن علماء دین کے بغیر۔ مقصد یہ ہے کہ ان کو اگر کاٹ دیا گیا ان کے علماء سے، اس امت کو، اس ملت کو کاٹ دیا گیا اس کے علوم سے، تو کوئی پانی دینے والا دوبارہ پیدا نہیں ہوگا، یہ اپنے آپ بجھا جائے گی۔ میرے دوستو، سب سے زیادہ اس فتنے پر ہمیں کنٹرول پانے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں ماضی میں بھی فتنے آتے رہے ہیں لیکن سینہ پھلا پھلا کر کے ہمارے میں طاقت تھی، ہم اسٹیج پر کہہ دیتے تھے، ان فتنوں کا نام لے کر کے پکار دیتے تھے۔ اب تو اپنے محراب، اپنی مسجدوں میں بھی آپ فتنوں کا نام نہیں لے سکتے ہیں، اب حالت یہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنی ذات سے جماعت بننے کی کوشش کرنی ہے، ہمارے اندر جو کوتاہیاں، ان کوتاہیوں کا ازالہ ہم کریں۔ پہلی کوتاہی کیا ہے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جیسی محنت ہم نے اعمال پر کی ہے ویسی محنت عقائد میں تسلسل باقی رکھنے پر نہیں کی ہے۔ اب جو چاہتا ہے کوئی لفظ لے کے معنی بدل دیتا ہے، کوئی الفاظ اور معنی لے کے اپنی ٹوپی اڑا دیتا ہے، کوئی الفاظ معنی سب کچھ وہی رکھتا ہے لیکن صاحب اس کا قبلہ ہی موڑ دیتا ہے، رخ ہی موڑ دیتا ہے، پورب کے پچھم کو دے پورب کر دیتا ہے۔ تو یہ سارے فتنے جو آج ہمارے درمیان پائے جا رہے ہیں اور جن کی تردید میں ہم کاغذ قلم اور خطابت کا زور صرف کر رہے ہیں، معاف کیجئے گا اس کی پہلی کوتاہی اور کمی ہمارے پاس ہے۔ اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے ازالے کے لیے الحمدللہ اپنے اکابر کے مشورے اور ان کی تائیدات سے ایک چیز نئی پیدا کی گئی ہے کہ آپ اپنے بچوں میں اگر مکتب میں ہیں تو، اگر آپ درجہ حفظ میں ہیں تو، اور اگر آپ کو عربی درجات ہیں تو خدا کے واسطے ایک کام کر لیجئے کہ عقائد، اسلامی عقائد کی کتابوں کو انہیں اس طرح ازبر یاد کرا دیجئے جیسے گنتی اور پہاڑ یاد کرائے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو عقائد کی کتابیں یاد کرا دی، پڑھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یاد کرانے کی بات کر رہا ہوں، یاد کرا دی آپ نے ایسے جیسے گنتی اور پہاڑے یاد کرائے جاتے
ایمان رہنے بھی نہیں دے گا۔ اسی طاقت، اسی قوت کو وجود میں لانے کے لیے ایک نئی کتاب وجود میں آئی ہے، اسلامی عقائد و معلومات۔ 230 عقائد اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں۔ اس دور کے 16 فتنوں کا توڑ اس میں شامل ہے، اس بات اور جو ہے اور نفی دونوں طرح سے 230 عقائد پر مشتمل ہے۔ اس کا تجربہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ہمیں امید یہ ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کو پڑھا دیا تو دنیا کی کوئی طاقت ان سے ایمان نہیں لے سکتی ہے۔ ہم دنیا میں رہیں تب بھی اور نہیں رہیں گے تب بھی، اور اگر اس عمل میں کوتاہی رہی تو یاد رکھیے تدبیریں دنیا بھر کی ہیں، اللہ جانے وہ کس حد تک کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے مولانا محمد مبارک صاحب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم اهدنا الصراط المستقیم، اللهم اهدنا رشدنا، اللهم انا نسألك العفو والعافیة فی دینی و دنیای و آخرت امری، اللهم اهدنا الصراط المستقیم، اللهم اهدنا رشدنا۔ اللہ اس پروگرام کو کامیاب بنائیے، اللہ اسے قبول فرمائیے، اللہ اس میں برکت نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحرمۃ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔